أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء اکرام کو بھیجے ان تمام انبیاء اکرام پر اور بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود السلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خطبہ مسنونان کے بعد میں آپ کے سامنے سورۃ النحل آیت نمبر 58 کا تلاوت کیا تھا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا اور لوگوں کے سامنے نہیں آتا، چھپتا پھرتا کہ گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، اور دل میں یہ سوچتا اسی جلت کے ساتھ اس لڑکی کو ساتھ میں رکھوں یا زندہ دفن کر دو۔ الا ساء ما يحكمون، کیا برے فیصلے وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیا بدترین فیصلے وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اگر گھر میں لڑکا پیدا ہوتا تو خوشیاں مناتے تھے، اگر گھر میں لڑکی پیدا ہوتی غم کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا تھا۔ زمانہ جاہلیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگ عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرتے تھے بتانے کے لیے سینکڑوں کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کی یہ ایک آیت کافی ہے۔ زمانہ ایسا تھا لڑکی پیدا ہوتی، اگر لڑکا پیدا ہوتا تو خوشیاں مناتے تھے، اگر لڑکی پیدا ہوتی شرمندہ سمجھتے تھے اور اس لڑکی کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ اور آج آپ ہمارے معاشرہ کو دیکھ سکتے ہیں، آج بھی بالخصوص مسلمانوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی ان کے چہرے بھی کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر لڑکی بول کے معلوم ہو گئی ڈیلیوری سے پہلے کئی لوگ ابارشن کروا کے ان لڑکیوں کو قتل کروا دیتے ہیں، اور لڑکیاں پیدا ہونے کے بعد کئی ہمارے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیے تھے۔ ایسے نیوزز بھی ہم آج پیپرز میں دیکھ سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اثرات آج بھی ہمارے امت میں باقی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ہمارے لوگ لڑکی کا پیدائش کو شرمندگی سمجھتے ہیں، نحوست سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں اور بدقسمتی سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے مطابق یہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی خوشخبری ہے، بیٹی قیامت کے دن ماں باپ کو جہنم سے بچانے والی ہے۔ بیٹی کا پیدائش کو اس طریقے سے منحوس سمجھنے کے دو وجوہات ہیں۔ وہ دو وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلا قرآن و حدیث سے دوری ہے، اور دوسری ہمارے مہنگے شادیوں کی سسٹم۔ میں پہلا مہنگے شادیوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتا کے انشاءاللہ قرآن و حدیث میں بیٹی کا مقام کیا ہے اور عورتوں کے تعلق سے ہمارے دین کیا کہے اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق دے، آمین۔ اسلام میں نکاح کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا میثاقا غلیظا، یہ نکاح یہ پختہ عہد ہے، یہ مضبوط عہد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح آدھا دین کو مکمل کر دینے والی عبادت ہے، اور النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس حدیث کے مطابق ہر مسلمان پر نکاح واجب ہے۔ اور نکاح کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس نکاح کو اتنا آسان کرو زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آج معاشرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم زنا کو آسان کر دیے، سینکڑوں یعنی 500 1000 کے اندر زنا مل رہی ہے، لیکن 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کرنے پر بھی ہم نکاح نہیں کر پا رہے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں ہم نکاح کو کتنا مشکل بنا دیے۔ جب نکاح کی بات آتی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے انگیجمنٹس اور فنکشن ہالس، ویڈیو ریکارڈنگ اور بڑے بڑے شاپنگ اور بڑے بڑے ڈیکوریشنز، جہیز دینا اور سینکڑوں لوگوں کو بلا کے کھانا کھلانا اور بارات کے نام پہ جلوس نکالنا اور نکاح کے دن نکاح کی کانا، یہ سارے کے سارے رسم و رواج ہیں، یہ سارے کے سارے خرافات ہیں، یہ سارے کے سارے اسلام میں حرام ہیں۔ ان چیزوں کو آج ہمارے مسلمان اپنے گلے میں ڈال لے کے شادیوں کو مشکل بنا دیے ہیں۔ ان شادیوں کو مشکل بنانے کی وجہ سے آج دیکھیے مسلمانوں میں غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کا بکنا، لڑکی کا پیدائش کو منحوس سمجھنا، لڑکی پیدا ہونے سے پہلے ہی پیٹ کے اندر قتل کر دینا، یہ عام ہوتے جا رہی ہیں۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں جب معاشرے میں اگر شادی کی بات آتی ہے، آپ دیکھیے جب لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے تو ان لوگوں کو کھانا کھلانا، ان لوگوں کے لیے پکوان پکانا، یہ خرچہ کس کی ہے؟ لڑکی کے ماں باپ پر ہے۔ اور رسم کے دن، انگیجمنٹ کے دن لڑکے والوں کی طرف سے کئی سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کھانا اور پکوان کی انتظام کرنا اور چکن مٹن فرائی کرنا، یہ سارے کے سارے خرچے کن کے اوپر ہے؟ لڑکی کے ماں باپ پر ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں شادی سے پہلے شکرانے کے نام پر اور ایک رسم کرتے ہیں اور ایک فنکشن کرتے ہیں، اس میں بھی خرچہ کس کی ہے؟ لڑکی کے ماں باپ پر ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں شادی کے دن جہیز بھی دیتے ہیں، اور اس دن فرنیچر، پرسد، پلنگ، اور اس دن سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلانا وغیرہ، یہ سارے خرچے لڑکی کے ماں باپ خرچ کرتے ہیں۔ اور ولیمہ کے دن مہنگے گفٹس لے کے جانا، اور اسی طریقے سے شادی ہونے کے بعد 5 جمعہ گیا بول کے، اور اس کے بعد اگر بچی پریگننٹ ہو گئی، پہلے پریگننسی کا خرچ کون اٹھاتے ہیں؟ لڑکی کے ماں باپ۔ اور اسی طریقے سے لڑکا یا بچی پیدا ہونے کے بعد ان کے لیے چھٹی یا چلا کرنا، یہ خرچے بھی کس کے ہیں؟ لڑکی کے ماں باپ پر ہیں۔ آپ ایک بار سوچئے، اتنے سارے مصیبتیں، اتنے سارے خرچے دیکھنے کے بعد کون سا باپ لڑکیوں کو جننا پسند کرتے ہیں؟ لڑکی کا پیدائش کو کون سے باپ پسند کرتے ہیں؟ ایک بار سوچنے کی بات ہے۔ اور اب دیکھیں یہ مہنگے شادیوں کی وجہ سے ہی آج لڑکی کا پیدائش کو ہمارے مسلمان بھی منحوس سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ان شادیوں کو آسان کریے، تبھی ہم مسلمانوں کو غریبی سے بچا سکتے ہیں اور لڑکیوں کا قتل عام کو بھی ہم روک سکتے ہیں۔ اور جو لڑکیوں کو قتل کر دیتے ابارشن کروا کے، اور جو لڑکیوں کا پیدائش کو پسند نہیں کرتے، وہ لوگ ایک بار سوچئے اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ ہمارے دین نے عورت کے تعلق سے کیا کہا؟ یہ جو عورت ہے اس لڑکی کے تعلق سے کیا کہا؟ ہم بار بار یہ حدیث سنتے ہیں، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ ساری دنیا ایک طرف ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے، المرأة الصالحہ یعنی نیک بیوی، نیک خاتون، نیک عورت، خاتون اسلام ایک طرف ہے، ساری دنیا سے بڑی ہے۔ اور نیک عورت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو نیک بیوی جن کو مل جاتی ہے وہ خود قسمتی کا نشانی ہے۔ نیک بیوی کسی کو مل جاتی ہے یہ خود قسمتی کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ ایک عورت کو 4 چیزیں دیکھ کے شادی کرتے ہیں، اور کیا ہے؟ ان کے خوبصورتی کو دیکھ کے، ان کے مال دولت کو دیکھ کے، ان کے حسب نسب کو دیکھ کے، اور ان کی دینداری کو دیکھ کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا،
تم دینداری کو ترجیح دو، دیندار عورت سے، دیندار لڑکی سے تم شادی کرو، ورنہ تم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں بھی آخرت میں بھی اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم دیندار لڑکی سے شادی کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ وہ آدمی جو قرض دیا، لکھا نہیں اور گواہ بھی نہیں رکھا، ایسے انسان کا بھی اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ اور دوسرا آدمی جس کی بیوی بد اخلاقی ہے، ان کو نہ سمجھاتا ہے، نہ اس کو سدھارنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور نہ اسے طلاق دیتا ہے۔ اگر کوئی عورت نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اس سے بد اخلاقی کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ اگر کسی کا بیوی بد اخلاقی ہے، اگر ان کے شوہر نہ سمجھاتا ہے اسے، نہ ان کو دین سکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ایسے انسان کے دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں جو عورت شوہر کے اطاعت نہیں کرتی، وہ عورت کبھی نیک عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں نیک عورت کا 4 صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو عورت فرض نمازوں کو پابند کرتی ہے، اور اسی طریقے سے فرض روزہ رکھتی ہے، اور تیسری اپنے عزت اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، چوتھی جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے، یہ عورت کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا، اور وہ عورت جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس میں جو چوتھی صفت ہے نیک بیوی کی، وہ کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت کرنا۔ نیک کاموں میں جو عورت شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، وہ عورت کبھی نیک عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے، یہ عورتوں کی جماعت، تم لوگ کثرت سے صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ جنت میں میں باکثرت تم لوگوں کو دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے سوال کیے تھے، اے اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ عورتیں زیادہ جہنم میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ناشکری زیادہ کرتے ہیں۔ عورتیں خاص کر مرد کی ناشکری زیادہ کرتے ہیں، شوہر کی ناشکری کی وجہ سے قیامت کے دن زیادہ تعداد میں عورتیں جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ لعن طعن زیادہ کرتے ہیں، یعنی تمہاری زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ قیامت کے دن زیادہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ جس عورت کی زبان اچھی نہیں ہے، وہ عورت کبھی نیک نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ نے بتائے تھے، اے اللہ کے رسول ایک عورت ہے، وہ عورت بہت نیک عورت ہے، وہ عورت فرض نمازیں بھی پڑھتی ہے اور نفل نمازیں بھی پڑھتی ہے، اور فرض روزے بھی رکھتی ہے اور نفل روزے بھی رکھتی ہے، اور یہاں تک کہ تہجد کا بھی اہتمام کرتی ہے، اور صدقہ خیرات تو بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن اس عورت میں صرف ایک کمی ہے، ان کے زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اور زبان سے دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فیہا خیرا ہی من اہل النار، اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے اور ایک عورت کے تعلق سے بتائے تھے، اللہ کے رسول اور ایک عورت ہے، وہ عورت بہت کم یعنی صرف فرائض کا پابند کرتی ہے اور فرض روزے ہی رکھتی ہے، نفل روزے بہت کم رکھتی ہیں اور صدقہ خیرات بھی بہت کم کرتی ہے، لیکن اس عورت میں ایک خصوصیت یعنی ایک اسپیشلٹی یہ ہے، وہ عورت کے زبان سے لوگ محفوظ ہیں، وہ عورت زبان سے کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی من اہل الجنہ، ایسی عورت وہ عورت جنتی ہیں۔ جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے وہ عورت کبھی نیک عورت نہیں بن سکتی ہے۔
اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین نعمت نیک عورت ہے، دنیا کی بہترین نعمت نیک عورت ہے، نیک عورت ساری دنیا سے بڑی ہے۔ آیت اتر رہی ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ جب یہ آیت اتری ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا اللہ کے رسول سونا چاندی یہ جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے تو ہم کون سا مال جمع کریں پھر جو سونا سے بہتر ہے، جو چاندی سے بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعین احدکم علی امر الآخرہ۔ نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں فرمائے تھے جو اس دنیا میں سونے سے بہتر ہے اور چاندی سے بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا قلبا شاکرا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے والی دل، توڑا بھی مل جائے یا اللہ تیرا شکر ہے، توڑا بھی مل جائے یا اللہ تیرا شکر ہے، جو خوشی میں بھی اور غم میں بھی جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے دل ہے، وہ دل اس دنیا میں سونا اور چاندی سے بہتر ہے۔ اور دوسری الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، یعنی ایسی زبان ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے والی، اللہ کا ذکر سے رہنے والی زبان، یہ زبان یہ دنیا میں سونا اور چاندی سے بہتر ہے۔ اور تیسری لفظ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس نعمت کو عطا فرمائے، اس امت کے ہر نوجوان کو اس نعمت کو اللہ عطا فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسا بیوی مل جائے، ایسے عورت مل جائے جو آخرت کے مسئلوں میں ہماری مدد فرمائے۔ شادی ہونے سے پہلے نوجوان بے نمازی تھے، شادی ہونے کے بعد اتنا نیک بیوی، اتنا نیک عورت مل گئی، وہ نمازی بن گیا۔ شادی ہونے سے پہلا چہرہ پہ داڑھی نہیں تھی، لیکن ایسی نیک بچی، ایسی عورت، ایسی بیوی مل گئی، شادی ہونے کے بعد ان کے چہرہ پر داڑھی آ جاتی ہے۔ اور شادی ہونے سے پہلے وہ حرام کام کرتے تھے، حرام کماتے تھے، لیکن ایسی عورت، ایسی نیک بیوی مل گئی، شادی ہونے کے بعد وہ حرام کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور حلال کماتے ہیں۔ تو ایسی عورت وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کے کاموں میں ہمارے مدد فرمائے، ایسی عورت اس دنیا میں سونے سے بہتر ہے، چاندی سے بہتر ہے، اور دنیا کے تمام مال دولت سے یہ عورت بہتر ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، نبی علیہ السلام کا اس الفاظ کو سن لیجئے، ہمارے نبی نے جو مقام تمہیں دیا، تمہارے سامنے سونا چاندی ہیچ ہے، تمہارے سامنے سونا چاندی بیکار ہے، اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر مرد سے اونچا مقام عورتوں کو دیا گیا ہے، جیسا کہ حسن سلوک کا مسئلہ آتا ہے، ماں باپ کو دیکھنے کا مسئلہ آتا ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ۔ پھر دوبارہ وہی سوال، دوبارہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ بھی وہی سوال کیے تھے، تیسری مرتبہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ۔ پھر چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یعنی یہاں پر مقام عورت کا بڑھایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نسائی کا حدیث ہے، معاویہ ابن زاحمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے باپ زاحمہ، جب معاویہ ابن زاحمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے باپ زاحمہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا اللہ کے رسول میرا نام جہاد کے لیے لکھ لیجئے، میرا نام جہاد کے لیے لکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے، ماں بوڑھی عورت ہے، ماں زندہ ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عورتوں کو، ماں اور بہنیں سنیے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اتنا بڑا مقام دیا، تم لوگوں کو اتنا بڑا مقام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمھا، تم اپنے ماں کو لازم پکڑو، اپنے ماں کو لازم پکڑو، ان کی خدمت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نیک ہدایت دے، مرتے دم تک ماں باپ کی خدمت کرنے کے اللہ ہمیں نیک ہدایت دے۔ الزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، تمہارے ماں کا خدمت کرو، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو اللہ نے رکھا ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں۔ عورت ساری دنیا سے بڑی اسلام میں عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ اگر وہ ہمارا بیٹی ہے، اگر وہ ہمارا لڑکی ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائے تھے؟ عربی زبان کا یہ لفظ یہاں سے لے کر جائیے، سترم من النار ہے۔ اگر ہماری بیٹی ہے وہ سترم من النار ہے۔ قیامت کے دن وہ لڑکی جہنم کی آگ اور باپ کے درمیان ستر بن جائے گی، آڑ بن جائے گی، اور لڑکی باپ کو جلنے نہیں دے گی۔ جو باپ اس دنیا میں ان کو مشکل سے پالا اور شادی کیا، اور اسی طریقے سے جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کیا، قیامت کے دن وہ بچی وہ باپ کے لیے جہنم کی آگ کے بیچ میں یعنی ستر بن جائے گی، آڑ بن جائے گی، اور باپ کو جلنے نہیں دے گی۔ یہ مقام اسلام میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو، لڑکیوں کو دیا ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں لڑکیوں کی عزت کے لیے، لڑکیوں کی حفاظت کے لیے، میں میرے بیان میں کہا تھا لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ یعنی عورتوں کو یہ مقام اللہ نے دیا، وہ سونا چاندی سے اسلام میں بہتر ہے۔ اسلام میں سونا چاندی سے بڑھ کر ان کو مقام دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس کو چھپاتے ہیں، ہے نا؟ اسلام میں عورتوں کی عزت کی خاطر، عورتوں کی حفاظت کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کو رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک احکام کیا ہے؟ وقرن فی بیوتکن، عورتوں کو اللہ نے حکم دیا تم اپنا گھروں میں رک جائیے، گھروں میں رک جائیے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، تم لوگ گھروں میں رک جائیے اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے تم لوگ باہر مت آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومنہ عورت ہے وہ ان کے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، اور جو منافقہ ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کر کے جو عورت باہر نکلتی ہے یہ منافقہ ہے، یہ کبھی مومنہ عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور لیکن آج افسوس کی بات ہے کئی عورتیں ایسے ہیں شوہر کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے، مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، فنکشنز میں جانے کے لیے بہت بہترین طریقے سے میک اپ کر کے جو ہے نا وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کئی مرد ان کو تیار کروا کے باہر فنکشنز میں لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کے غیروں کے سامنے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے مرد کو اسلام میں دیوس کہا گیا۔ دیوس کا مطلب کیا ہے؟ جو ان کے عورتوں کے بے حیائی کو جو برداشت کرتے ہیں اور ان عورتوں کو روکنے کے لیے کوشش نہیں کرتے اور عورتوں کو پردے میں نہیں رکھتے، تو ایسے انسان کو اسلام میں دیوس کہا گیا۔ اور یہاں تک کہ آپ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کئی ماں باپ ایسے ہیں ان کے بیٹیوں کو بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتے ہیں اور باہر فنکشنز میں لے کے جاتے ہیں، میک اپ ڈلواتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے تیار کر کے فنکشنز میں لے کے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کیوں کئی مدرسوں میں، کئی سکولز میں اگر بچیاں حجاب پہن کر آئے تو ان کے ٹیچرز منع کرنے پر کئی ماں باپ ان کے بچیوں کا حجاب نکال دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر ان کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسے ماں باپ، ایسے باپ یہ دیوس ہیں۔ دیوس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دیوس کو نہ اللہ دیکھے گا نہ پاک کرے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کپڑے پہننے کے باوجود ان کے جسم اگر ظاہر ہوتی ہے تو ایسے عورت جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی وہ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال سے اتنا سخت الفاظ عورتوں کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے کئی اور نہیں بتائے تھے۔ وہ کیا ہے؟ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، جو عورت خوشبو لگا کر فنکشن کی تو دور کی بات ہے، جو عورت خوشبو لگا کر اگر مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے اگر آتی ہے، جب تک وہ عورت جا کے پھر یعنی غسل جب تک نہیں کرتی ہے تب تک اس عورت کا نماز کو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اتنی سخت الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے، جو عورتیں خوشبو لگا کر باہر نکلتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یاد رکھیے یہ ایک بڑی امانت ہے، لڑکیوں کی حفاظت یہ مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اور کئی سارے احکامات ہیں لیکن وقت کم رہنے کی وجہ سے میں ادھر ہی میری بات کو ختم کر دے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق دے اور حسن خاتمہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔